السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو علوم و فنون اور فکر کی ترقی کا زینہ ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی موضوع کو لیتے ہوئے میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اسلام نے اختلاف رائے کو رحمت کیوں کہا ہے؟ دیکھیے بیٹا، یہ ایک نبی علیہ السلام سے منسوب روایت ہے کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ اس کے اوپر علماء نے بہت سارے اعتراضات بھی کیے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو ضعیف روایت بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، وہ جو لوگ اختلاف کو برا سمجھتے ہیں۔ تو اختلاف جو ہے بنیادی سطح پہ دیکھا جائے، اختلاف میں اور فرقہ واریت میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف بنیادی طور پر ایک خوبصورت اور ایک اچھے معاشرے کی علامت ہوتا ہے، ایک اظہار آزادی رائے کا تصور پیش کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی بعد صحابہ کرام کے درمیان بھی بہت سارے امور پہ اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات کی وجہ سے وہ ایک بہتر نتیجے کے اوپر پہنچے، اور اس کا پھر مسلمانوں کو خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام ایک غزوہ میں آپ علیہ السلام نے ایک فوج بندی کا ترتیب کی، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کا حکم ہے یا آپ نے اپنی ترتیب سے ایسا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود اس کو ایسے مینج کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی بات سنی اور اس کے مطابق دیکھا کہ وہ زیادہ بہتر ان کی رائے ہے، چنانچہ آپ نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو یہ ایک میں نے ایسی آپ کے سامنے مثال رکھی ہے، اور اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ دیکھا جائے یا دیگر معاملات، تو وہ سارے اس بات کی طرف علامت کرتے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف کے اوپر ضد کر لینا، ہٹ درمی کر لینا بری چیز ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنے بھی بہتر رزلٹ جو ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ آپس میں جب کبھی بھی کوئی فیصلہ سازی کرو تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لو۔ بھئی جب مشورہ کریں گے تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوگی، اور جب مختلف رائے ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس مختلف پہلو آئیں گے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اختلاف رائے بذات خود تو بہت اچھی چیز ہے، اور اس سے اچھے رزلٹ نکالنا، ان کو باہم ملا لینا، اور اس صورتحال میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ خوبصورت ہے۔ اور یہ لازمی نہیں کہ ہر دفعہ جو آپ کا نتیجہ اختلاف رائے کو آپ جب منضبط کرتے ہیں، جو صاحب امر ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کا صحیح رزلٹ نکلے، اس سے اختلاف دوسری رائے جو جس کو ریجیکٹ کیا گیا ہو، ممکن ہے وہ بھی ٹھیک ہو یا بہت اچھی ہو۔ اس کی بڑی مثال غزوہ بدر کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام نے جو اسیران بدر تھے ان کے بارے میں جو آپ نے پوچھا، تو اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دوسری تھی، جبکہ رسول کریم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور بہت سارے صحابہ کی رائے یہی تھی کہ اس کو فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو بعد میں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے اس کو زیادہ پسند فرمایا۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف رائے کی جو چیز ہے یہ شروع دن سے تھی، نبی علیہ السلام کے زمانے سے تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو وجہ تنازع نہیں بنایا، اور جس کی بات مان لی جاتی تھی یہ صاحب امر کا استحقاق ہوتا ہے، گھر کے بڑے کا استحقاق ہوتا ہے، آپ کے حاکم وقت کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کون کون سی آراء کو اکٹھا لے لیتا ہے اور کون کون سی آراء کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جن کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمتر رائے ہے، البتہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہتر رائے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کا سب سے بہتر رزلٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور اس میں نقصانات یا کا احتمال جب وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو میرا آخری سوال ہے، اختلاف رائے سے کن علوم و فنون نے بہت ترقی کی ہے؟ تو یہ بیٹا جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اختلاف رائے کو رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ اختلاف رائے سے مختلف شیڈ انسان کے سامنے آتے ہیں، اور ایک آدمی نے اگر کوئی ایک بات کہی ہے تو ممکن ہے وہ کئی باتیں اس سے مس ہو گئی ہوں، اس کی طرف سوچ ہی نہ گئی ہو۔ تو اس کی بڑی مثال میں آپ کو سائنسی علوم کی دے سکتا ہوں موجودہ دور کے اندر، جو عام لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جتنی سائنسی علوم کے اندر جو ترقی آج ہمیں نظر آتی ہے،
وہ ساری کی ساری اختلاف رائے کی ہی مرہون منت ہے۔ مثال کے طور پر پہلے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ زندگی جو ہے پہلی دفعہ تو مردہ چیزوں سے پیدا ہوئی اور بعد میں زندہ چیزوں سے زندہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے اوپر اگر آپ بیالوجی کے اندر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک لمبی بحث چلتی رہی اور آخر کار یہ نتیجہ نکلا کہ زندہ چیزوں سے ہی زندہ چیز پیدا ہوتی۔ اس طرح اگر آپ ایٹم کی تھیوری کو پڑھیں تو اس کے بارے میں پہلے تھا کہ ایٹم ٹوٹنے کے پوزیشن پہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کے اوپر مختلف رزلٹس آتے گئے تو پتہ چلا کہ نہیں، ایٹم جو ہے وہ بریک ہو سکتا ہے، اس کے چھوٹے پیسز میں بھی ہے جو اس کی آپ یہ دیکھیں وہ پروٹان، نیوٹران، الیکٹران، پازیٹران اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ تو یہ سائنس کی تقریباً میں اگر کروں تو اس کے اوپر تو کئی نشستیں ہو سکتی ہیں۔ تو سائنسز جتنی بھی ہماری اس وقت ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس میں یہ اختلاف ہی تھا اور اختلاف ہی ہے جس کی بنیاد پہ سائنس آگے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک ماڈل بنتا ہے، دوسرا بندہ اس ماڈل سے ڈیفرنٹ بات کرتا ہے، ایک نظریہ یا تھیوری آتی ہے تو دوسرا بندہ اسے ڈیفرنٹ تھیوری دیتا ہے، اور پھر ان کے اوپر کریٹک جو ہیں اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو حالات کو دیکھتے ہیں، اور جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے وہ آگے نکل آتی ہے اور جس میں نقائص زیادہ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم جو یہ لیا جاتا ہے کہ وہ رحمت، وہ یہ اسی معنوں میں رحمت ہے کہ جب آدمی ایک بات کرتا ہے اور دوسرا اس سے مختلف بات کرتا ہے تو ایک راستہ کھلتا ہے، ایک نیا راستہ کھلتا ہے، ایک نیا در کھلتا ہے، اور اس نئے ایونیو میں انسان جو جھانکتا ہے تو آگے جو ہے علم اور فنون جو ہے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آج سے 100-125 سال پہلے جو گاڑی بنی تھی اور آج کل کی جو گاڑیاں آپ دیکھیں تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ اسی اختلاف کی بنیاد پہ ہی ہوا کہ جو انسان ایک رائے رکھتا تھا پھر دوسرے نے اس سے ڈیفرنٹ رائے کی، اور یہ جتنی ہمارے پاس آج مشینری ہے یہ ساری کی ساری بھی اسی اختلاف کا ہی نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم سارے زندگی کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ چلیں ویورز، انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔